والے دیگر بھی مل کے بلند تر صلوات اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری، بے اولادوں کی اولاد دینا، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، علم و عمل کی بالادستی کے لیے، مکتب اہل بیت کی حفاظت کے لیے، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے ہماری گنہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائے، اس دعا کی قبولیت کے لیے امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو، اس دعا کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہداء ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور بالخصوص موسیٰ صاحب کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین و شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم الملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین
لا تمرضوا ابدا بلند پر صلوات پڑھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولے حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلند پر صلوات میرے سرکار محترم بزرگوں عزیز دوستوں لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا اور 14 کا غلام بنایا عزاداری سید الشہداء اور محبت اہل بیت یہ آپ کا اور میرا ذاتی کمال نہیں ہے آپ آدمی ہیں آپ عزادار ہیں آپ مجلس کے بانی ہیں آپ ذاکر ہیں آپ خطیب ہیں کبھی اس پر تکبر نہ کرنا کہ میں حسین کا عزادار ہوں اس لیے کہ تکبر وہاں ہوتا ہے جہاں ذاتی کمال ہو حسین کا عزادار ہونا آپ کا ذاتی کمال نہیں میرے رب کی عطا ہے کہ اس اللہ نے آپ کو اور مجھے محبت کے حسین کے لیے چن لیا میرے رب نے انتخاب کیا گھبرے تو نہیں بیٹھے میری بات میرے اللہ نے ہمیں حسین کی عزاداری کے لیے چنا ہے اور یہ میں یوں بات نہیں کر رہا میرے پیغمبر فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا اسے کار نہیں دیتا اسے رقبہ نہیں دیتا اسے جائیداد نہیں دیتا اسے دنیا کا بادشاہ نہیں بناتا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے جعل فی قلبہ محبت الحسین تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے خیر چاہتا ہے خدا نے خیر چاہی ہے اور یاد رکھیے یہ دنیا کی غلاستوں میں گرے ہوتے جو آج کل دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یعنی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک ایسا شخص کے جس کا کردار اور جس کے کردار کی گندگی زمانے میں واضح ہے لوگ اسے بھی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جھجکتے نہیں ہیں خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں یزیدیت کی نجاست سے بنا کر حسین ابن علی کا عزادار بنایا اور یہ نعمت خدا ہے اس کی قدر کرنا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میرے بندے نعمت دینا میرا کام ہے شکر ادا کرنا تیرا کام ہے نعمت اللہ دیتا ہے رزق اللہ دیتا ہے اولاد اللہ دیتا ہے صحت اللہ دیتا ہے اور اگر آپ تھوڑا متوجہ بیٹھے ہیں تو میں قرآن سے رب کی اور نعمتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کیا خوبصورت بیان ہے میرے رب کے قرآن کا کبھی سورہ نبا کھولو تو الفاظ ملتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَبَنِينَ فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا میرا بندہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے غور پر آسمان کا شامیانہ سجانے والا کون ہے زمین کا بچھونا بنانے والا کون ہے سات مضبوط آسمان پیدا کرنے والا کون ہے تمہیں جوڑے جوڑے بنانے والا کون ہے آسمان سے بارش برسا کر اور زمین برسا کر تیری خوراک اناج کھیتی اور انگوریاں پیدا کرنے والا کون ہے
اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور قرآن اس بابت کیا کمال کا پیغام ہے۔ 20واں پارہ کھولو، الفاظ بدل جاتے ہیں لیکن آواز وہی آتی ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها۔ کبھی سمجھاتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن جعل الارض قرارا، کبھی سمجھاتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، جب مضطر ہو، مجبور ہو، پریشان ہو، لاچار ہوتا ہے، بتا تیری مجبوری دور کرنے والا کون ہے، تیری لاچاری دور کرنے والا کون ہے، تیری پریشانیوں کو حل کرنے والا کون ہے۔ امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، سمندر اور خشکیوں کی تاریکیوں میں تجھے راہ دکھانے والا کون ہے۔ کبھی جو الفاظ بدلتا ہے تو سمجھاتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس کے متقی بندے بن جاؤ۔ اور میں کہا کرتا ہوں دوستو، تقویٰ کے حصول کے لیے کربلا سے بڑا نہ کوئی پیغام موجود ہے نہ کوئی درس موجود ہے۔ سب سے بڑا پیغام ہے کربلا راہ تقویٰ ہے، کربلا راہ ہدایت ہے۔ سمجھیے یہ عطائے پروردگار ہے، پھر رہے ہوتے۔ اور میں کہا کرتا ہوں بندہ کتنے یکم محرم سے لے کر آج 11 سفر ہے نا، لگ بھگ 40 دن ہو گئے ہیں حسین کے گھر کو کھلے ہوئے، 40 دن ہو گئے ہمیں مختلف مجالس میں شرکت کرتے ہوئے، 40 دن ہو گئے ہمیں ذکر حسین میں آتے ہوئے۔ علامہ علی نقی نقن اللہ مقامہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا، فرمایا تھا کہ اے حسین ابن علی، تیرے ذکر کے بھی کیا کہنے، تیری فکر کے بھی کیا کہنے، تیرے مقصد کے بھی کیا کہنے۔ جو تیرا ذکر کرے اسے عبادت کا درجہ ملتا ہے، جو تیری فکر کرے اسے سعادت نصیب ہوتی ہے، جو تیرے مقصد کو پالے اس کا ذریعہ نجات بن جاتا ہے۔ اور 40 دن ہو گئے، توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، ہمیں حسین ابن علی کے گھر آتے ہوئے، حالانکہ یہ میرا عقیدہ ہے اتنی دیر نہیں لگتی ہے حسین کے گھر آنے والے کو بدلنے کے لیے، سالوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مہینوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دنوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لمحے چاہیے ہوتے ہیں۔ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا تو گنہگار تھا، گنہگار خیمہ چھوڑا، پشیمان ہوا، نادم ہوا، کتنے قدم چلا ہوگا، اور 10 قدم 20 قدم 30 قدم 40 قدم 50 قدم، کیا یہ کمال نہیں ہے حسین ابن علی کی محبت کا؟ 20 قدم چل کر آنے والا جب آیا تھا تو معیار اور تھا، جب حسین کے سینے سے لگا تو معیار اور بن گیا، جب آیا تھا تو نام کا اور تھا، جب حسینی بن گیا تو پھر کردار کا اور بن گیا۔ وہ عمل چاہیے، کربلا عمل کی جگہ ہے۔ کیا قرآن میں خوبصورت سورہ مومن ہے، 40واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور 40ویں آیت ہے۔ آج کس قدر میں حیران ہوتا ہوں، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سے یہ جملے سنتا ہوں، چھڈو جی سانو نماز دی کیڑی لوڑ ہے، چھڈو جی اسی روزہ کیوں رکھیے، ہم تو علی علی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائی، علی علی کرنے کا لطف ہی اسے آتا ہے جس کی زبان قرآن پڑھ کے آتی ہے۔ علی علی کرنے کا لطف ہی اس بدن سے آتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی بھی نعمت خدا ہے، اور آپ نے علی نہیں بنایا، خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے قبلہ علامہ سید محمد تقی نقوی دامت ظلہ العالی کو اپنی ایک مجلس میں فرما رہے تھے، میرے اللہ میں تیرا کیوں کرنا شکر ادا کروں، کیا یہ تیرا کمال کم ہے کہ تو نے بڑی کائنات میں ایک ہی علی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے علی پیدا کیا ہے، ہاں حسین خدا نے پیدا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھو میری بات، یاد رکھیے گا میرے بھائی، اور یہ مثالیں درست نہیں ہیں۔ میں کیوں نماز پڑھوں؟ پڑھو نماز، اس لیے کہ قبول ہی تیری ہے۔ تم روزہ رکھو، قبول ہی تمہارا ہے۔ تم حج کرو، قبول ہی تمہارا ہے۔ جس کے سینے میں محبت حسین کا نور ہے اسی کی تو نماز قبول ہے، اسی کا تو روزہ قبول ہے، اسی کی تو عبادت قبول ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کے ایمان
ہمارے شیعہ لا تدعو عمل الصالحہ والاجتہاد فی العبادہ، ہمارے شیعہ کبھی نیکی نہ چھوڑنا اور عمل صالح کی کوشش بھی نہ چھوڑنا، اتکالا علی حبنا، ہماری محبت کے بھروسے پر میں محب علی ہوں کیوں نماز پڑھوں، میں محب علی ہوں کیوں روزہ رکھوں، میں محب حسین ہوں کیوں عبادت کروں۔ آٹھویں امام نے متوجہ رہنا، فرمایا لا تدعو عمل الصالحہ، عمل صالح نہ چھوڑنا ہماری محبت کے بھروسے پر، ولا تدعو حب آل محمد اتکالا علی العبادہ، اور ہماری محبت نہ چھوڑنا عبادت کے بھروسے پر۔ کیوں؟ فرمایا یاد رکھنا عبادت کے بغیر ہماری ولایت قبول نہیں ہے اور ولایت کے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں ہے، دونوں کی ضرورت لازم و ملزوم ہے۔ سمجھیے جس بندے کے پاس نماز ہی نہیں ہے کیسے کہے گا کہ میں علی والا ہوں؟ کیسے اظہار کرے گا؟ کیا پیمانہ ہے اس کے پاس کہ وہ محبت علی رکھتا ہے؟ ناراض تو نہیں ہو گیا میری بات؟ جو حج ہی نہیں کر رہا، روزے ہی نہیں رکھ رہا، خمس ہی نہیں دے رہا۔ اور میرے محترم سامعین سمجھیے گا منشور کربلا کیا ہے؟ انسان آج کہہ دیتا ہے ہم کیوں کریں عبادت؟ قرآن کہہ رہا ہے 40واں پارہ سورہ 40ویں سورہ سورہ مومن، نام بھی سورہ کا نام بھی مومن پر ہے، ایمان والا۔ من عامل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، عمل بد ہے تو نتیجہ بد ہے، عمل گندا ہے تو نتیجہ گندا ہے، عمل خبیث ہے تو نتیجہ خبیث ہے۔ من عامل صالحا، عمل صالح ہے، من ذکر او انثی، اور وہ عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت، وہو مومن، عمل کے بعد شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو، عمل بھی ہو، متوجہ رہنا، عمل بھی ہو مومن بھی ہو۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں اسے کیا عزت عطا کرتا ہوں، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، میں اللہ اسے ایسی جنت میں داخل کروں گا يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، جس میں بغیر حساب رزق عطا کیا جاتا ہے۔ جنت انعام ہے اور یقیناً رب نے بنائی ہے اور آل محمد کے محبوں کے لیے بنائی ہے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، برحق ہے۔ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، برحق ہے۔ کوئی اس وقت تک پل صراط سے نہ گزر سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا، بات برحق ہے۔ لیکن یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ پروانہ دینے والا کون ہے، وہ ٹکٹ دینے والا کون ہے، وہ کس نے دینا ہے؟ حیدر قرار نے، اور حیدر قرار کون ہے؟ کائنات کا عادل امام، جس کے لیے اغیار کے قلم اٹھے لکھ دیا قتل علی بن ابی طالب فی محراب مسجد لشدت عدلہ، علی کو محراب مسجد میں مارا اس لیے گیا ہے کہ اللہ کی زمین پر علی سے بڑھ کر کوئی عادل موجود نہ تھا۔ آج دنیا تحقیق کر رہی ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، متوجہ بیٹھے ہیں۔ آج دنیا، آپ نے سنا ہوگا شاید سوشل میڈیا پہ وہ مولانا کا کلپ، دنیا کے 25 سکالر مفکر سیاستدانوں کو اکٹھا کیا گیا جو سیاست کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، جن کے ذمے لگایا گیا، جن کو ٹاکس دیا گیا کہ پیغمبر کے بعد سے لے کر آج تک جتنا اسلامی ریاستیں ہیں، اسٹیٹس ہیں، ان سب میں جو اسلامی نظام چلا ہے، ذرا دیکھو تاریخ کو اور بتاؤ سب سے پاکیزہ دور کس کا ہے؟ ایک ہی جواب یکزباں ہو کے لوگوں نے دیا ہے، 4.5 سالہ وہ دور عدل الہی کے مطابق تھا جو ابو طالب کے بیٹے نے گزارا ہے۔ یہ کمال ہے، یہ آپ کے ائمہ کا کمال ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا دوستو، ایسا نہیں ہے بندہ کہ جی میں مانتا تو ہوں لیکن مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آل بیت کی زندگی کا کربلا کیا ہے؟ ناروں کی جنگ ہے؟ کربلا جوانوں کی جنگ ہے؟ نہیں، کربلا میں کردار لڑے ہیں، 2 الگ تہذیبیں لڑی ہیں۔
دو الگ فکریں لڑی ہیں، دو الگ الگ راستے، ایک حق کا راستہ تھا، ایک باطل کا راستہ تھا۔ اور شیعان حیدر کرار غور کرنا، حسین شخص بن کے کربلا نہیں گئے ہیں، حسین کردار بن کے کربلا گیا ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی نے، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، جب مدینے سے میرے مولا حسین نکل رہے تھے اور دربار مدینہ میں آپ کے حسین آقا کو بلایا گیا تھا، مروان و ولید بیٹھے ہوئے تھے نا، اور ولید نے کہا تھا کہ فرزند رسول فلاں مر گیا ہے اور اس کا بیٹا نشین ہو گیا ہے۔ امام نے کلمہ استرجاع پڑھا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد فرمایا مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہ فرزند رسول آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ یزید آپ سے بیعت چاہتا ہے۔ آپ کے امام نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ کیا تمہارا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے یا ساری امت سے؟ کیا سوال تھا امام کا، غور کیجئے گا۔ تمہارا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے کہ ساری امت سے؟ ولید پریشان ہو گیا، کہنے لگا ساری امت سے۔ امام نے فرمایا پھر مجھے اکیلے میں کیوں بلایا؟ اس کا مطلب یہ تھا، یہ سمجھیے گا لفظ، یزید جانتا تھا کہ حسین شخص نہیں ہے، بڑے بڑے اصحاب پیغمبر موجود تھے، بڑے بڑے تابعی موجود تھے، تبع تابعی موجود تھے، کسی کو بلا لیا جاتا، کسی اور کو نہ بلایا گیا۔ سب سے پہلے بیعت کا مطالبہ حسین ابن علی سے کرنا یہ پتا دے رہا تھا کہ حسین ایک شخص بن کے نہیں آیا ہے۔ اور زیارت باقصہ بتاتی ہے کہ حسین آدم کا بھی وارث ہے، حسین نوح کا بھی وارث ہے، حسین ابراہیم کا بھی وارث ہے، حسین موسیٰ کا بھی وارث ہے، حسین عیسیٰ کا بھی وارث ہے، حسین مصطفیٰ کا بھی وارث ہے، حسین مرتضیٰ کا بھی وارث ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کربلا میں حسین شخص بن کے نہیں آیا ہے، انبیاء کا وارث بن کے آیا ہے، علی کا بھی وارث بن کے آیا ہے۔ اور خود بتایا آپ نے، سنیے گا اس کلام کو، کیا کمال گفتگو ہے آپ کے امام کی۔ لبیک یا حسین، 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 یا متوجہ بیٹھے نہیں بات، اور اس گفتگو کو سمجھیے۔ فرمایا کل سب کو بلانا، میں بھی آؤں گا۔ گویا حسین ابن علی کہہ رہے تھے سنو ولید و مروان، رات کے پردوں میں ساز باز ہوتی ہے، ہم رات کے پردوں میں بات کرنے والے نہیں، ہم دن کے اجالوں میں بتانے والے ہیں کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ کل سب کو بلانا، میں بھی آؤں گا، ساری امت کو بلانا۔ مروان نے کہا ولید اگر حسین تیرے پاس سے چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا بیعت لے یا گردن کاٹ۔ یہ سننا تھا کہ میرے آقا کے لہجے میں سختی آئی، غضبناک لہجے میں کہا جبن الزرقا، اور نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، انت تقتلنی ام ہوا، تو مجھے مارے گا یہ مجھے مارے گا؟ واللہ کذبتا واسمتا، اللہ کی قسم تم جھوٹے بھی ہو گنہگار بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے حسین نے خط کھینچ کے کہہ دیا ہے جو بھی حق کے امام کے خلاف بغاوت کرے گا وہ جھوٹا بھی ہوگا گنہگار بھی ہوگا۔ تم جھوٹے بھی ہو، تم جھوٹے، واللہ کذبتا و اسمتا، اللہ کی قسم تم جھوٹے بھی ہو تم گنہگار بھی ہو۔ اور سنیے گا اپنے امام کا کلام، سنا دوں بھائی، گھبرائے تو نہیں کرتے۔ کیا کہا آپ کے امام نے؟ انا اہل بیت النبوہ، یہ نہیں کہا امام حسین نے کہ میں حسین ابن علی، کیا فرمایا؟ انا اہل بیت النبوہ، میں نبی کی اہل بیت ہوں۔ اور کمال کا تعارف ہے، فضائل کا فضائل ہے، فکر کی فکر ہے، میں نبی کی اہل بیت ہوں۔ اہل بیت میں کون ہے؟ فقط حسین ہے۔ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، آپ کے مولانا یہاں پڑھتے ہوں گے نا جی، اہل بیت میں کون کون؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کے مصداق کون کون ہے؟ پیغمبر خدا بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، فاطمہ زہرا بھی ہیں، حسن مجتبی
مجتبیٰ بھی ہیں، حسین شہید کربلا بھی ہیں، بلکہ برگ امام تک سارے آیت تطہیر کے بارے گھبرا تو نہیں ہے بھائی، سارے آیت تطہیر کے بارے سے نا، اس لیے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب پیغمبر خدا نے چادر کا کونا پکڑا تھا اور پکڑ کے فرمایا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لہمہم لہمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحضرنی ما یحضرہم انا عرب لمن عاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میرے اللہ یہ جو چادر میں ہے یہی میرے آل بیت ہے، یہی میرے خاص ہیں، اتنے خاص ہیں ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اللہم وال من والا وعاد من عادا، میرے اللہ تو اسے دوست رکھنا جو انہیں دوست رکھے، تو اسے دشمن رکھنا جو انہیں دشمن رکھے۔ پیغمبر کی دعا ختم ہوئی، آواز پروردگار آئی، اے میرے ملائکہ بتاؤ میں اللہ نے نیلا آسمان، زمین کا بچھونا، سورج کی روشنی، چاند کی جلا، سمندروں کا پانی، پانیوں میں کشتیاں کیوں چلائی ہیں؟ مالک ہمیں کیا پتا ہے؟ تو کیا حدیث قصہ کے الفاظ ہیں، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری۔ میں اللہ نہ نیلا آسمان بناتا، نہ زمین کا بچھونا بناتا، نہ سورج کو روشنی دیتا، نہ چاند کو جلا بخشتا، نہ سمندروں میں پانی دوڑاتا، نہ پانیوں میں کشتیاں چلاتا اگر انہیں پیدا نہ کرتا جو چادر کے اندر موجود ہے۔ یہ سب کچھ خالق کون ہے؟ اللہ۔ کس کے صدقے میں خلق کیا؟ ان چادر والوں کے صدقے میں۔ جبریل نے کہا من ہوا تحت الکسا، من ہم تحت الکسا، میرے اللہ یہ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جبریل کو بھی علم ہو گیا تھا کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو اللہ مجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ہم تحت الکسا کون ہے؟ خدا نے کیا تعارف کرا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ اس کے بابا، اس کے شوہر اور اس کے بیٹے۔ لفظ بنو آیا ہے، ذرا عربی دانوں سے پوچھنا، بنو دو بیٹوں کو نہیں کہتے، حالانکہ اس وقت بی بی کے فقط دو بیٹے موجود تھے، ایک امام حسن ایک امام حسین، جمع کا لفظ استعمال کیا، فقط حسنین کے لیے نہیں، حسن مولا سے لے کر مہدی مولا تک سب بیٹے زہرا کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور مولا حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اہل بیت النبوہ، میں نبی کی اہل بیت ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین مدینے کے دربار میں کھڑے ہو کر زمانے کے جدید کو پیغام دے رہے تھے، میں شخص بن کے نہیں آیا ہوں، میں محمد بن کے بھی آیا ہوں، میں علی بن کے بھی آیا ہوں، میں زہرا بن کے بھی آیا ہوں، میں حسن بن کے بھی آیا ہوں، میں حسین بن کے بھی آیا ہوں۔ اور اگلا تعارف کیا تھا؟ معدن الرسالہ، میں رسالت کا خزانہ ہوں۔ اور اگلا لفظ سن پائیں گے اور سوچئے گا، مختلف الملائکہ، اے ولید میں وہ ہوں جس کے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ انا مختلف الملائکہ، میں مختلف الملائکہ ہوں، میرے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ منزل الوحی، میرا گھر وہ ہے جہاں قرآن اترا ہے۔ کبھی آپ پڑھے نا امام زین العابدین کا خطبہ شام اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خطبہ شام کبھی پڑھیں، اس میں یہ لفظ ہے، امام زین العابدین نے دربار شام میں کہا تھا، شامیوں عقلیں کیوں تمہاری مات کھا گئی ہیں، فرق کیوں نہیں پڑھ پا رہے؟ تم اس گھر میں اور اس گھر میں فرق نہیں کرتے ہو، ایک وہ گھر ہے جہاں شراب پی جاتی ہے، ایک وہ گھر ہے جہاں قرآن جمع ہوتا ہے، جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ متوجہ رہنا، اگلا جملہ امام نے فرمایا، بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ، میں حسین کون ہوں؟ جب اللہ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا، جس ذات کو وجہ تخلیق کائنات بنایا وہ محمد بھی ہمارا ہے، جس کے انتظار میں خاتم
اب امام نے فرمایا سنو تمہارا یزید کون ہے؟ متوجہ رہنا میرے جوان بھائیوں، بہت خوبصورت کلام ہے آپ کے امام کا. کون ہے یزید؟ میں بتاتا ہوں. امام نے فرمایا میں بتاتا ہوں. گویا حسین بتا رہے تھے تم نہیں بتا سکتے، مروان و ولید تم نہیں بتا سکتے کہ تمہارا یزید کون ہے، اس لیے کہ جو حرام کی غذا کھاتا ہے اسے حق اور باطل میں فرق پڑتا ہی نہیں ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی. اور دوستو یاد رکھو کربلا کا پہلا درس یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ نعرے، یہ رونا، یہ جلوس عزا، یہ علم مبارک نکالنا، یہ تعزیہ نکالنا، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ برحق ہے. یہ لنگر، یہ نیازیں پکانا یہ برحق ہے، لیکن یاد رکھنا مجلس کا ثواب تب ہوگا جب رزق حلال ہوگا، ماتم کا ثواب تب ہوگا جب رزق پاک ہوگا. عزاداری حسین ابن علی کا ثواب تب ہوگا جب رزق حلال ہوگا. جس کے بدن کی غذائی حرام ہے اسے کیا پتا چلے گا کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے؟ یہ فرق جاننا. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. تاکہ میری بات پوری طاقت سے پہنچ جائے میں ایک اور جملہ ہدیہ کرتا ہوں. بی بی زینب کبریٰ نے یہ کلام پڑھا کیجئے معصوم کے، نکلیے کہانیوں سے باہر. کربلا کہانی نہیں ہے، کربلا منشور ہے. کربلا زندگیاں بدلتا ہے، کربلا سنورنے کی جگہ ہے. کہانیوں کا نام کربلا نہیں ہے، کہاوتوں اور قصوں کا نام کربلا نہیں ہے. کربلا نظام زندگی ہے، کربلا راہ ہدایت ہے. رسول نے اپنے حسین کا تعارف کیا کرایا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے. بی بی طاہرہ نے پوچھا تھا، سنیے گا یہ جملہ، اے میرے ویر حسین، اے میرے ماں جائے، یہ 10 محرم کی بات، روز عاشور کی بات کر رہا ہوں. اے میرے ماں جائے، یہ جو لوگ اب تجھے قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تلواریں تیز ہو رہی تھی، نیزے تیار ہو رہے تھے، تیروں کو ترکشوں کے اندر ڈالا جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آوازیں تو بیویوں کے خیام میں بھی آ رہی تھی نا. اور کیا جرت ہے اس بی بی کی جو اپنے بھائی سے پوچھنے لگی کہ میرے ویر یہ تجھے کیوں مار رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ آپ کے بارے میں نہیں جانتے کہ آپ نواسہ پیغمبر ہیں؟ بتائیے بھائی گجرات والوں، کیا وہ جو مارنے امام حسین کو آئے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ حسین کون ہے؟ اگر نہیں پتا تھا تو معاملہ اور ہے. جانتے تھے. بی بی نے کہا کیا یہ نہیں جانتے کہ میرے نانا نے آپ کے بارے میں فرمایا حسین منی و انا من الحسین؟ کا جانتے ہیں کہ آپ کا دوش رسول پہ سوار ہونا اور آپ کو مدینے کی گلیوں میں لے جانا کیا یہ ان لوگوں کو نہیں پتا ہے؟ ان کے باپوں نے انہیں نہیں بتایا ہے؟ کہ بالکل پتا ہے. کہا پھر میرے ماں جائے، یہ بدبخت اتنا کچھ جاننے کے باوجود کہ رسول تیرے لبوں کو چوما کرتے تھے، پھر تجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا یا اختی زینب انہم مولیت بطونہم من الحرام. میری ماں جائی، ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں. جب پیٹوں کی غذا حرام ہوتی ہے نہ امام سمجھ آتا ہے نہ امام کا کلام سمجھ آتا ہے. معرفت امام چاہتے ہو نا تو پہلی بنیاد تشیع مجلس بعد میں کرانا، رزق حلال پہلے کمانا، یا حسین بعد میں کرنا. اس لیے کہ جن ہاتھوں میں حرام آیا ہو وہ ہاتھ سینے پہ لگنے کے لائق ہی نہیں ہوتے. امام نے فرمایا سنیے گا جملہ، میں کون ہوں؟ آل بیت، خزانہ رسالت. میرے گھر میں ملائکہ آتے جاتے ہیں، میرے گھر میں قرآن اترتا ہے، میرے گھر سے آغاز کائنات ہوا ہے، میرے گھر میں دنیا کا اختتام ہوگا. یزید کون ہے؟ یزید رجل فاسق، یزید مرد فاسق ہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے برابر ہے.
نہیں، لا یستوون نہیں. مومن مومن ہے اور فاسق، گھبرا تو نہیں ہے میری بات. مومن مومن ہے اور فاسق فاسق ہے. فاسق مومن نہیں ہو سکتا اور مومن فاسق نہیں ہو سکتا. یزید رجل فاسق، یزید فاسق ہے. شارب الخمر، یزید شرابی ہے. قاتل نفس المحترمہ، وہ نفس محترمہ کا قاتل ہے. معلن بالفسق، وہ کھلا گناہ کرتا ہے. اب حسین مولا نے کیا کہا؟ اب اپنی ذات کا اعلان اب بھی نہیں کیا. آغاز میں کہا میں اہل بیت نبی ہوں. اب جب یزید کا تعارف کرانے کے بعد میرے حسین نے یقین جانا گجرات والوں آپ کو بھی یاد کیا ہے، قیامت تک کے ہر حسینی کو یاد کر کے کہا مثلی لا یماجی مثلا. جاؤ آپ اپنے یزید کو کہہ دو مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اب آپ کو پتا ہے کہ عزاداری اب آپ کو پتا ہے کہ عزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ عزاداری کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو حسین کے قریب آتا ہے حسین اسے سمجھا دیتا ہے مجھ جیسا کون ہوتا ہے اور اس جیسا کون ہوتا ہے. اور اگر آپ متوجہ بیٹھیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں امام کا ایک خط آپ کی خدمت میں پڑھوں اگر آپ سارے مجھے اجازت دیں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی باتیں اور کہانیاں پڑھ کے آپ کا وقت ضائع کروں. اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. اور اس بات کو ذرا غور کیجئے، کہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں خطبات امام حسین پہ پی ایچ ڈی کی ہے. یقین جانے حیران ہوتا ہے انسان. دوستو سچی بات ہے، ہمارے ممبروں سے ہمیں یہ بات نہیں بتائی گئی. مدینہ سے لے کر ہم نے آج تک، ناراض نہ ہونا، ایک تلخ حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، آج تک ہمارے ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے 3.5 گھنٹے نبی کی بیٹی چپ کر کے دربار میں کھڑی رہی. یہ سب غلط ہے. کھڑی نہیں رہی، 3.5 گھنٹے نبی کی بیٹی دربار والوں کو بتاتی رہی اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے اور میرے بابا کی شریعت کیا ہے. چپ کر کے کھڑی نہیں رہی. چاہیے تاریخ پڑھیے. ڈی جی خان کی ایک بیٹی ہے جس نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبات پہ پی ایچ ڈی کی ہے. انسان حیران ہوتا ہے. چپ نہیں رہی. امام خاموشی سے نہیں نکلے، امام کے رات کے اندھیروں میں نہیں نکلے. امام چپ کے، یہی پراپیگنڈا تو آج آپ کا دشمن کر رہا ہے. کہ جناب جب سوال ہوا جائیے ذرا سوشل میڈیا کو کھولیے، کیا اعتراض ہوتا ہے آپ شیعوں پر؟ یہ شیعہ کیوں روتے ہیں کہ امام حسین کو کہا امام حسین نے کسی کو بتایا ہوتا تو مدینے والے جاتے ساتھ. یہ آپ کا دشمن پراپیگنڈا کر رہا ہے آپ کے خلاف، آپ کے حسین کے خلاف، کہ حسین چپ کر کے گئے، چھپ کے گئے. میں کہتا ہوں خبردار، حسین چھپنے والے گھر کا فرد ہی نہیں ہے. آشکار ہو کے گئے. مدینہ سے لے کر کربلا کے عصر عاشور تک آپ کے امام کے کتنے خطبات ہیں، کتنی امام کی تحریریں ہیں. کبھی ایک بادشاہ کو، کبھی کسی زمیندار کو، کبھی کسی خان کو، جتنا جو بھی اس زمانے کا سسٹم تھا امام نے ہر کسی کو بلایا ہے. بس کمال یہ ہے کہ کوئی ہر بنا ہے تو کوئی حبیب بنا ہے، کوئی جون بنا ہے تو کوئی زہیر بنا ہے. اور یاد رکھنا، میں کہتا ہوں یہ جو کچھ بھی حسین کے ساتھ آگے تھے یہ وہی تھے جن کے بدنوں کی غذا بھی پاک تھی، جن کی فکریں بھی پاکیزہ تھیں. جب نکلے مکہ چھوڑا آپ کے آقا نے تو امام نے خط لکھا، اور یہ خط ظاہراً امام نے حضرت ابن حنفیہ کے نام لکھا. حضرت ابن حنفیہ جانتے ہیں نا، امام کے بھائی ہیں، امیر المومنین کے بیٹے ہیں. ابن حنفیہ. بسم اللہ الرحمن، سنا دو خط نہیں سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا ما اوصى بالحسین ابن علی الى رجل اخی المعروف بابن حنفیہ. یہ حسین ابن علی کا خط ہے اپنے اس بھائی کے نام جو ابن حنفیہ کے نام سے معروف ہے. اور ایک سوال کا جواب دیا حسین نے. یزید جب منبر رسول پہ بیٹھا تھا نا، اس کے کفری اشعار تھے لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل.
یہ تو بنی ہاشم نقل کفر کفر نباشد، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے جو انہوں نے امامت و نبوت و رسالت کا رچایا ہے، وگرنہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ قرآن آیا ہے، نہ دین ہے، نہ اسلام ہے۔ حسین ابن علی اپنے خط کے ذریعے بتانے لگے ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وجاء بالحق من عند اللہ۔ فرمایا میں حسین گواہی دیتا ہوں میرے رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جو کچھ میرے نانا محمد لے کر آئے ہیں، میرا نانا کون ہے؟ وہ بندہ خدا بھی ہے، رسول خدا بھی ہے، وجاء بالحق من عند اللہ، جو کچھ میرا نانا لایا ہے، قرآن لایا ہے تو قرآن حق ہے، دین لایا ہے تو دین حق ہے، شریعت لایا ہے تو شریعت حق ہے، پیغام حیات لایا ہے تو پیغام حیات حق ہے، حساب کی بات کی ہے تو حساب کی بات حق ہے، معاشر کی بات کی ہے تو معاشر کی بات حق ہے، امامت کی بات کی ہے تو امامت کی بات حق ہے، اپنے بعد کسی کو مولا بنایا ہے تو مولا بنانا بھی حق ہے، جو کچھ میرا نانا لایا وہ سارے کا سارا حق ہے۔ بولو وہ سارے کا سارا، سارے مل کے آخری بندے تک بولو وہ سارے کا سارا حق ہے۔ اگلا جملہ کیا فرمایا؟ ان الموت حق والحیات حق۔ سنو یزید اور یزید والو، ہاں موت بھی حسین کی نگاہ میں حق ہے، زندگی بھی حق ہے، وان الجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، آنے والے حساب اور کتاب کے لمحات بھی حق ہیں، وان اللہ یبعث من فی القبور، قبروں میں جانا بھی حق ہے، قبروں سے اٹھایا جانا بھی حق ہے۔ اور اب میرے حسین نے فرمایا سنو میں کربلا جا رہا ہوں، نہ حکومت چاہیے نہ اقتدار چاہیے، نہ شر کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا پھر کیوں جا رہے ہو؟ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ نہ مجھے شر کے لیے، نہ میں حکومت کے لیے، نہ اقتدار کے لیے، میں جا رہا ہوں نام محمد کی امت کی اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، تاکہ کوئی یزید اور یزید جیسا میرے نانے کی امت کو گمراہ نہ کر سکے۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ دو لفظ اور سن لیجئے، اريد ان امر بالمعروف۔ آج ہم کہتے ہیں جناب علی مولانا نے مجلس پڑھی ہے، ساری گلی نماز تے کر رہے آئی، یہ تبلیغ کرتے رہے، کچھ اور تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ حسین کیا کہہ رہا ہے؟ فرزند زہرا کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے امام کا جملہ۔ قرآن نے کہا تھا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، گروہ نکلے تم میں ایک ایسا جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے، اور وہ گروہ حسین ابن علی کی صورت میں نکلا ہے۔ اور کیا کہہ کے نکلے ہیں آپ کے حسین؟ توجہ میرے جوانوں، اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں گا، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نہی عن المنکر کروں گا، واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ آئیڈیل چاہیے، اسوہ چاہیے، نمونہ چاہیے، کہ میں کربلا جا کے بتاؤں گا کائنات کے بگڑے ہوئے لوگوں، اگر اسوہ چاہتے ہو تو اللہ کی کائنات میں دو کردار ایسے ہیں جن سے تم بدل سکتے ہو، یا میرے نانے محمد کا کردار ہے یا میرے باپ علی کا کردار ہے۔ آئیڈیل یہ دو کردار ہیں۔ اگلا جملہ امام نے کیا فرمایا؟ فمن قبلنی بقبول الحق، فرمایا جس نے میرے اس پیغام حق کو قبول کر لیا، واللہ اولا بالحق، حسین دعا مانگ کے کہتا ہے اللہ اس کے بارے میں حق والا فیصلہ کرے گا۔ ومن رد علیہ، اور جس نے میرے اس کلام برحق کو رد کر دیا، اصبرو، تو میں حسین صبر کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے خالی یزیدیوں کے ظلم پہ صبر نہیں کیا، اس شخص کے مقابلے میں بھی صبر کیا ہے کہ جو حسین کے کلام کو پس پشت ڈال دیتا۔ اصبرو،
میں حسین صبر کروں گا کب تک؟ حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم، یہاں تک کہ اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ ہی نہ کر دے۔ واللہ خیر الحاکمین، حسین کا عقیدہ ہے کہ اللہ بہتر فیصلہ کر رہے ہیں۔ دوستو، اس نعمت کربلا کی قدر کیجیے۔ اللہ نعمت دیتا ہے، جب بندہ شکر نہیں کرتا تو نعمت چھین لیتا ہے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ نعمت چھیننے کا مقصد یہ ہے کہ شاید ہم سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے، اور یہ بھی چھین لینا ہوتا ہے کہ کوئی شخص نام تو لے رہا ہو لیکن حسین کے کردار کے قریب نہ آ رہا۔ اور اگر حسین ابن علی کے گھر آ کر اور حسین کے عزادار بن کر بھی میرے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر اس میں حسین اور حسین کے رب کا قصور نہیں ہے۔ مجھے اپنے ان گناہوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جو مجھے صحیح حسینی بننے نہیں دے رہے۔ دین خدا کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ سوچا کہ یہ تنہائیوں میں بیٹھ کے سچ ہے کہ میرا اور آپ کا لگا کچھ نہیں اور مصطفیٰ کی بیٹی کا بچہ کچھ نہیں، کتنا خرچ ہوا ہے۔ میں روایت پڑھ رہا تھا، معاشر کا میدان سجے گا، ایک ہاتف، ایک غیبی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معشر، معاشر والوں اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس روایت کو اہل تشیع نے بھی لکھا، اہل تسنن نے بھی لکھا۔ پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ کیوں آنکھیں بند کریں؟ باقی انبیاء بھی کہیں گے، خدا کہے گا اس لیے انبیاء آنکھیں بند کرو کہ میرے محمد کی اجڑی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہے۔ پھر پیغمبر کہیں گے میرے مالک سب تو آنکھیں بند کریں، میں بھی کروں؟ ہاں میرے مصطفیٰ آپ بھی آنکھوں بند کرو۔ میرے اللہ میں کیوں کروں؟ میری بیٹی آ رہی ہے۔ آواز آئے گی جس حالت میں آ رہی نہ تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ نرم دل غیور مومنوں سنو گے وہ حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ میں حسین کا خون لوٹ گرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی بیٹی کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا، میرے بچوں کا قصور کیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ کی عبادت کو قبول فرمائے، خدا ان آنسوؤں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوستو کھا گئی ہے آگ آل رسول کو، آگ کھا گئی ہے آگ، کبھی مدینہ جلا کبھی کربلا جلا، اور مدینہ ایک بار نہیں جلا کئی بار جلا۔ منصور دوان کی ملعون کا زمانہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا جب یہ لعین بنی عباس کا بادشاہ امام سعدی کے گھر کو آگ لگاتا ہے، آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، امام جلتے ہوئے شعلوں سے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو باہر نکالتا ہے۔ ایک راوی کہتا ہے دوستو انصار آ گئے، آگ بجھ گئی، امام کے بچے محفوظ مقام پہ منتقل ہو گئے۔ یہ کہتا ہے میں نے پھر بھی دیکھا آگ تو بجھ چکی تھی، امام کا خانوادہ محفوظ مقام پہ پہنچ چکا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ امام صادق چیخ چیخ کر رو رہے ہیں، امام دھاڑے مار کے رو رہے ہیں۔ کہتا ہے میں قریب گیا تاکہ امام کی دل جوئی کروں، اور کہا میں نے قریب جا کر فقط اتنا کہا مولا آگ بجھ گئی ہے، مولا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، مولا تیرے بچے محفوظ ہیں۔ کہا میرا کہنا تھا کہ زہرا کے لال کی چیخ نکلی اور رو کر کہا سائل میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں ہو رہا، مولا پھر کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریبا، شام غریبا، مجھے وہ آگ یاد آ گئی اور جس کو لگانے والے کو تھے اور جس کو بجھانے والا کوئی نہ تھا، لگاتے تھے آگ اور کہتے تھے لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، اولاد رسول کو خدا گری کے رحمت فرمائے۔ استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد یار شاہ نقوی اللہ مقامہ سید رو کر فرماتے تھے 4 وقت ایسے ہوتے ہیں عورت اکیلی ہونا تو مر جانے کا خوف ہوتا ہے، سادات و غیر سادات
چل پڑے. چوتھا وقت جب کسی گھر کو فوج لوٹنے آ جائے پھر سید طلب اٹھتا ہو کے کہتا میرا سلام ہو نبی زادیوں پر جن پہ چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی ہے. ادھر آگ لگی, ادھر زلزلہ آیا, ادھر آندھی چلی, ادھر لوگ لوٹنے آئے. اور جب نکلی ہے خیام سے باہر چادریں تو لٹ چکی تھی نا, بال کھل چکے تھے نا, خیمے جل چکے تھے. اب باہر نکل کے کسی بیوی نے, جتنا میں نے مقتل میں پڑھا ہے, کسی بیوی نے نہ غازی کو بلایا, نہ اکبر کو بلایا, نہ قاسم کو بلایا, نہ حسین ویر کو بلایا. ہر بیوی کا منہ مدینے کو پھر گیا اور رو کر کہا واہ حجابا واہ محمدا, نانا میری چادر لٹ گئی ہے, نانا ہمارا پردہ لٹ گیا. اجرکم علی اللہ, بس اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. میری طرف دیکھنا, دو روایتیں پڑھنا چاہتا ہوں. ایک روایت اس کا راوی بھی حمید ابن مسلم ہے, کہتا ہے میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی. بچی صحرا میں دوڑ رہی تھی, ہوا پڑتی, آگ بھڑکتی, بچی دوڑتی. کہتے ہیں مجھے رحم آیا کہ میں نے بچی کے پاس جا کر کہا اے بچی میں تیری آگ بجھاتا ہوں. کہنے لگی اے شیخ مجھ پہ ظلم نہ کرنا, میں بطول کی بیٹی ہوں, میں رسول زادی ہوں. کا بچی منع کرتی رہی, میں نے آگ کو بجھا ڈالا. رحم طلب نظروں سے دیکھا تو اس ننھی بچی نے کہا جب جوڑا کہا شیخ نجف کی راہ جانتا ہے, تجھے پتا ہے کہ نجف کو کون سا راہ جاتا ہے؟ کہا میں نے کہا ہے. اے بچی تو بڑی کم سن ہے, نجف جا کے کیا کہے گی؟ کہنے لگی شیخ نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے, میں کہوں گی دادا آ دیکھ بیٹے مارے گئے, خیمے جل گئے, چادریں لٹ گئی. آخری جملہ عزیز و بزرگوں, یہ راوی بھی حمید ابن مسلم ہے, کہتے ہیں میں نے ایک بی بی کو دیکھا جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے, ایک خیمے کے گرد چکر لگا رہی تھی. کہتا ہے میں قریب چلا گیا, کہتا ہے میں نے دعا مانگی اللہ نہ کرے یہ بی بی خیمے میں جائے, جتنا قیمتی سامان ہے رہنے دے, یہ خیمے میں نہ جائے. کیوں؟ کہتا ہے میں نے دیکھا بال کھلے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا خیمے کے اندر سے آگ کے تیز شعلے اٹھ رہے ہیں. میں کہوں گا حمید تمہیں کیا پتا میری آقا زادی کا کتنا قیمتی سامان تھا. اندر امامت کی بقا پڑی تھی, اندر سید سجاد تھے. کہا بی بی دوڑتی ہوئی گئی, جب باہر نکلی منظر کیا تھا؟ کمر جھکی ہوئی تھی, کچھ پیر جوان تھا جسے ریتے کربلا پہ لٹایا, شانوں کو ہلایا اور رو کر کہا سجاد آنکھیں کھولو میری چادر لٹ گئی ہے, میرا پردہ لٹ گیا, میری چادر لٹ گئی, میرے بیٹے بتاؤ اب پھپھی کے لیے کیا ہو تمہیں؟ میں کہوں گا بی بی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, کیوں امام سے پوچھ رہی ہیں؟ کہا امام ہے, آواز آئے گی امام ہے نا, اس لیے کہ میرے لیے باہر نکلنا مشکل ہے, میرے لیے بھائیوں کے قاتلوں کے سامنے جانا بہت مشکل ہے. اے مومنین خیال کیا کرو, خیال کیا کرو, اس دین پہ اس بی بی کی چادر لگی ہے جو آدھی رات کو نانے کے مزار پہ بھی کرتا پہن کے جاتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما.
بارلا ہم سب کی خطائیں معاف فرما، بارلا دامے در میں سخن قدمے جناب آپ نے آج کی اس پاکیزہ مجلس کا اہتمام کیا، میرے مالک اس اہتمام کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن تیرے حسین کے حقدار ہیں، میرے مالک ہمارے گناہوں کو نہ دے، تجھے تیرے لطف و کرم کا واسطہ، تجھے تیرے حسین سے عظمت کا صدقہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ جو سفر زیارات میں ہیں ان کے سفر پہ خطر فرما، جو ارادہ رکھتے ہیں اور مشکلات حائل ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، بے اولاد بودوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تندرستوں کی تندرستیاں دور فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ الہی ہماری دعائیں کر قبول، بحق محمد علی و بطول سب مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے اور جس مرحوم بزرگوار کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ان کی بلندی درجات کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر